آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بریفنگ لے رہے ہیں, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ 85% لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی ریلیف تو آپ دیں نا. آپ یہ تو نہیں مڑ کے کہہ سکتے کہ جی آپ ایسا کریں, آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور اگر آپ کے نام کا میٹر ہے تو آپ کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. بھائی نہیں ہے میرے نام کا میٹر. آپ میں سے میں کہتی ہوں 80% لوگ ہوں گے جن کے نام کا میٹر نہیں ہوگا. آپ ایسی ریلیف دیں نا. ریلیف آتی ہے ویژن سے. بجلی کے بل آپ لوگوں کے بھی ہمارے بھی اس وقت ایسے ہیں کہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بل کس طرح دیں اور اپنے باقی اخراجات کیسے پورے کریں. تو میں اپنا بل اپنے بارے میں اگر بات کروں تو ایک تنخواہ پر ہم بجلی کے بلوں کی وجہ سے 2 انکم ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے تو تنخواہ پر انکم ٹیکس دیتے ہیں اور پھر بل پہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اب ہمیں کل ہم نے دیکھا جی کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویب سائٹ پر جائیں, آپ وہاں اپنا بل درج کریں اور پھر آپ اپنا جو CNIC ہے وہ لگائیں اور آپ کا اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہوں گے تو آپ کا انکم ٹیکس اس بل سے کٹ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی وہ 80 سے زیادہ فیصد عوام جو کرائے کے گھروں میں رہتی ہے, جن کا بجلی کا بل ان کے نام پر نہیں ہے, ان کو یہ ریلیف کیسے ملے گی؟ اب اگر میرا گھر میرے نام پر نہیں ہے, میں کرایہ بھرتی ہوں, میرا مالک مکان تو جا کر اس انکم ٹیکس کی ریلیف پر اپلائی نہیں کرے گا نا, اور کرے گا بھی تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو تنخواہ تو ایک ہی رہی مگر اس پہ انکم ٹیکس ڈبل کر دیا. یہ انفیشنسی اور یہ نااہلی مصنوعی ریلیف کی شکل میں ہمیں آفر کی گئی ہے. یہ مصنوعی ریلیف ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہی ہے, اگر آپ نے ایک ہی جو کہ اصول ہونا چاہیے کہ جی آپ ایک تنخواہ پہ ایک انکم ٹیکس وصول کریں, تو پھر آپ اس کو لنک کریں کہ جی کرایہ دار جو بل دے رہا ہے آپ اس کو ریلیف دیں نا. آپ میٹر کے نام والے کو ریلیف دے کے کیا وہ کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کئی لوگ یہاں ہوں گے جو اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوں گے. اب اگر آپ کے والد صاحب ہیں یا نہیں ہیں, گزر گئے, اگر وہ ٹیکس نہیں بھرتے, آپ ٹیکس بھرتے ہیں اور آپ ہی بل بھرتے ہیں, آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. آپ وہی تنخواہ پہ بھی انکم ٹیکس دیں گے اور بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس دیں گے. تو یہ ڈبل انکم ٹیکس چارج کرنے سے FBR اپنے ٹارگٹ تو پورے کر لے گی مگر کس کاسٹ پر پورے کرے گی؟ وہ کاسٹ صرف اور صرف ہم عوام بیئر کریں گے. تو اس کے لیے کوئی میکنزم ہمیں ایسا بتائیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب, میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, 5 سال ہم کولیگز بھی رہے ہیں سینٹ میں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا مسئلہ ایگزیجریٹڈ ہے اور بل تو دینے پڑیں گے. ہم نے تو نہیں کہا ہم بل نہیں دیں گے, ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. عوام بل تو دے گی, بل کیسے نہیں دے گی, مگر بات یہ نا کہ آپ بل کو ریشنلائز تو کریں. آپ ہم سے ڈبل اسی چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں, تو پھر آپ 2 دفعہ تنخواہیں دیں مہینے میں ہمیں کہ جی یہ تنخواہ آپ کی وہ ہے جس میں بجلی کے بل کا انکم ٹیکس کٹے گا, یہ تنخواہ وہ ہے جس پہ آپ کو ایکچوئل انکم ٹیکس کٹے گا. وہ تو آپ ہمارے لیے کر نہیں رہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوئل انکم ٹیکس آپ ضرور پے کریں. یہ تو ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. اور بجلی کی پروڈکشن کو سستا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج پاکستان میں 47% بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹ سے جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اس امپورٹڈ میں سے 25%, 1/4 امپورٹڈ کول ہے. تھر کول آپ کو پتہ ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ وہ کالا سونا ہے. اس کالے سونے کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ 2% تھر کول ہم استعمال کر رہے ہیں بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے. تھر کول اس سے بھی 2600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن ہم نے سنگل ہینڈڈلی, پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کول کو بنایا, تھر کول کو ایکسپلور کیا اور تھر سے کوئلہ نکالا. ہم یہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں نہیں اس چیز کو ایکسپلور کرتے؟ آپ کیوں ونڈ پاور کوریڈور کو ایکسپلور نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس طرح کے میٹیگیٹنگ ریلیف پیکیجز نہیں دیتے؟ ہم نے سندھ میں 2 لاکھ گھروں کو سولر پرووائڈ کیا, اور ویژن رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی. تھر کول ہو یا 2010 میں ہم آئے, ہم نے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ بنایا. 13 سال ہو گئے, اس بورڈ کو کسی نے استعمال نہیں کیا. مطلب آپ یہ ایکسپلور کیوں نہیں کرتے ایونیوز؟ آج آپ کیوں صرف 53% بجلی اپنی لوکل سورسز سے پروڈیوس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنی بجلی ان سورسز سے کریں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ آپ کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟
تھر کول آج کے دور کا سب سے سستا. آپ کو نہیں پتا کہ لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں اور عموماً جس کے نام پہ بجلی کا بل ہوتا ہے وہ تو بل نہیں بھر رہا ہوتا, اس کا کوئی رشتہ دار بھر رہا ہوتا ہے. ان سب گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد ہم سے بلوں پر بات کریں. بھائی نہیں ہے میرے نام کا میٹر, آپ میں سے میں کہتی ہوں 80% لوگ ہوں گے جن کے نام کا میٹر نہیں ہوگا. آپ ایسی ریلیف دیں نا. ریلیف آتی ہے ویژن سے. بجلی کے بل آپ لوگوں کے بھی ہمارے بھی اس وقت ایسے ہیں کہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بل کس طرح دیں اور اپنے باقی اخراجات کیسے پورے کریں. تو میں اپنا بل اپنے بارے میں اگر بات کروں تو ایک تنخواہ پر ہم بجلی کے بلوں کی وجہ سے 2 انکم ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے تو تنخواہ پر انکم ٹیکس دیتے ہیں اور پھر بل پہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اب ہمیں کل ہم نے دیکھا جی کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویب سائٹ پر جائیں, آپ وہاں اپنا بل درج کریں اور پھر آپ اپنا جو CNIC ہے وہ لگائیں اور آپ کا اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہوں گے تو آپ کا انکم ٹیکس اس بل سے کٹ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی وہ 80 سے زیادہ فیصد عوام جو کرائے کے گھروں میں رہتی ہے, جن کا بجلی کا بل ان کے نام پر نہیں ہے, ان کو یہ ریلیف کیسے ملے گی؟ اب اگر میرا گھر میرے نام پر نہیں ہے, میں کرایہ بھرتی ہوں, میرا مالک مکان تو جا کر اس انکم ٹیکس کی ریلیف پر اپلائی نہیں کرے گا نا, اور کرے گا بھی تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو تنخواہ تو ایک ہی رہی مگر اس پہ انکم ٹیکس ڈبل کر دیا. یہ انفیشنسی اور یہ نااہلی مصنوعی ریلیف کی شکل میں ہمیں آفر کی گئی ہے. یہ مصنوعی ریلیف ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہی ہے, اگر آپ نے ایک ہی جو کہ اصول ہونا چاہیے کہ جی آپ ایک تنخواہ پہ ایک انکم ٹیکس وصول کریں, تو پھر آپ اس کو لنک کریں کہ جی کرایہ دار جو بل دے رہا ہے آپ اس کو ریلیف دیں نا. آپ میٹر کے نام والے کو ریلیف دے کے کیا وہ کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کئی لوگ یہاں ہوں گے جو اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوں گے. اب اگر آپ کے والد صاحب ہیں یا نہیں ہیں, گزر گئے, اگر وہ ٹیکس نہیں بھرتے, آپ ٹیکس بھرتے ہیں اور آپ ہی بل بھرتے ہیں, آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. آپ وہی تنخواہ پہ بھی انکم ٹیکس دیں گے اور بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس دیں گے. تو یہ ڈبل انکم ٹیکس چارج کرنے سے FBR اپنے ٹارگٹ تو پورے کر لے گی مگر کس کاسٹ پر پورے کرے گی؟ وہ کاسٹ صرف اور صرف ہم عوام بیئر کریں گے. تو اس کے لیے کوئی میکنزم ہمیں ایسا بتائیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب, میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, 5 سال ہم کولیگز بھی رہے ہیں سینٹ میں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا مسئلہ ایگزیجریٹڈ ہے اور بل تو دینے پڑیں گے. ہم نے تو نہیں کہا ہم بل نہیں دیں گے, ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. عوام بل تو دے گی, بل کیسے نہیں دے گی, مگر بات یہ نا کہ آپ بل کو ریشنلائز تو کریں. آپ ہم سے ڈبل اسی چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں, تو پھر آپ 2 دفعہ تنخواہیں دیں مہینے میں ہمیں کہ جی یہ تنخواہ آپ کی وہ ہے جس میں بجلی کے بل کا انکم ٹیکس کٹے گا, یہ تنخواہ وہ ہے جس پہ آپ کو ایکچوئل انکم ٹیکس کٹے گا. وہ تو آپ ہمارے لیے کر نہیں رہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوئل انکم ٹیکس